اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238-239۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں نماز کی پابندی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں طلاق کے مسائل کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح سے طلاق ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں بچے کے مسائل کا ذکر کیا کہ نہ آدمی اپنی بیوی کو بچے کے نام سے یا بچے کے بہانے سے تکلیف دے اور نہ عورت دوسرے کو تکلیف دے، اور جس طرح سے دونوں نے ایک ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزاری ہے، ایسے ہی اختلاف کے باوجود اگر زندگی کو الگ الگ راستے پر لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو آیتوں میں نماز کا ذکر فرماتا ہے، پھر طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں درمیان میں نماز کی آیتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی مسائل میں، گھریلو مسائل میں الجھ کر ایسا نہ ہو کہ آدمی نمازوں سے غافل ہو جائے، اور چونکہ آدمی کو پریشانی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر اپنے دل کو راحت پہنچائے، اپنے گھر میں اطمینان پیدا کرے، کیونکہ جب گھریلو مسائل ہوتے ہیں تو لوگوں کو دلی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ جب بیوی نافرمان ہو جائے یا شوہر ظلم کرنے لگ جائے یا بچے نہ مانے یا بچوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہو جائے تو مرد کو، عورت کو اپنے ہی گھر میں سکون نہیں ملتا۔ تو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز۔ ایسے وقت میں نماز ادا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو ان کے اوقات پر باجماعت ادا کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرنے کا یہ مطلب ہے، نمازوں کو ان کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، جتنی نمازیں ہیں، اور یہ نمازوں کی تعداد تو 5 ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کی پابندی کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ درمیانی نماز عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے جو دن اور رات کے بیچ میں ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد
مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب اور عشاء ہے، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز دن شروع ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ظہر کی نماز درمیان میں جب بہت زیادہ دھوپ رہتی ہے، اچھا خاصا دن ہو جاتا ہے، تو فجر اور ظہر یہ دن میں ہیں، ادھر رات کی 2 نمازیں، ادھر دن کی 2 نمازیں، اور اس کے درمیان میں عصر کی نماز، جس میں دن کا کچھ حصہ ختم ہو جاتا ہے اور رات قریب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں مشغول تھے، تو اس درمیان میں مکے والوں نے سامنے سے اس طرح سے تیر برسانا شروع کیا تھا، اتنی بڑی تعداد لے کر آئے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مقابلے کے لیے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہنا پڑا، تیار رہنا پڑا۔ اور اس مشغولیت میں عصر کی نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، آپ کو یاد نہیں رہا۔ جب آپ اس جنگ سے تھوڑا باہر آئے تب آپ کو یاد آیا کہ ہم نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا، درمیانی نماز۔ تو اس درمیانی نماز کے بارے میں بعض مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے با ادب کھڑے رہو، خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، خاکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا یا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن نماز کو ادا کیسے کرنا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ نماز عبادت ہے، اور جس طرح کا اطمینان، جس طرح کا خشوع و خضوع نماز میں ہے، ایسے کسی دوسری عبادت میں نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، روزہ میں چلنا پھرنا، گھومنا، باتیں کرنا، حج میں بھی آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ نماز تنہا ایسی عبادت ہے جس میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے، بات چیت کرنا بھی نہیں ہے، کچھ حرکتیں کرنا بھی نہیں ہیں۔ جائز چیزیں بھی جو نماز سے پہلے جائز تھی وہ نماز میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنا حرام نہیں ہے اسلام میں، لیکن نماز میں حرام ہو گیا۔ آپس میں بات چیت کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن نماز میں حرام ہو گیا۔ اب زمانے قدیم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ابتدا تھی، نماز میں کھڑے رہتے تھے اور کبھی بازو والوں سے بات کر لیا کرتے تھے، صفوں میں ہی آپس میں بات چیت کرتے تھے۔
کیا حالات ہیں، کیسے ہیں، فلاں کام ہوا نہیں ہوا، جو اہم باتیں ہوتی تھی وہ نماز میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے، تو اس کے بعد سے نماز میں بات چیت کرنا حرام ہو گیا، ورنہ عبادت کرتے کرتے یہ کلام ہوا کرتا تھا، آدمی اپنی ضرورت کے مطابق بات چیت کر لیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر بات چیت کو حرام کر دیا۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عصر کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام کیا ہے، آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے اس کا حال ایسے ہے جیسے کہ اس سے اس کے گھر کو، اس کی جائیداد کو، اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اب کسی شخص سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی تو آدمی کتنا پریشان ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کچھ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ جیسے کوئی آدمی جیل میں پڑا ہو تو آدمی کو تنہائی کیسے کاٹتی ہے، کیسے دل روتا ہے آدمی کا، زندگی ہوتے ہوئے بھی موت کی طرح ان کو اپنی زندگی نظر آتی ہے۔ تو جس شخص سے ساری چیزیں غائب ہو جائیں کتنی تکلیف ہوگی، ایسے ہی تکلیف اسے یہ نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرنے کی تعلیم دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو، کہیں ڈر ہے، کوئی خوف ہے، جیسے کبھی جنگیں ہوتی ہیں الگ الگ ملکوں میں، ہمارے پاس بھی کبھی فسادات ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، اور ابھی بیماری کے درمیان میں گھر سے باہر نکلنے پر پولیس کے ڈنڈے تھے، آدمی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہیں جاتا نہیں تھا، گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، باہر سے آئے تو گھر والے ہی سینیٹائزر دے دیتے تھے، ہاتھ صاف کر لو، نہا لو، فلاں کر لو، اتنا خوف ایک دوسرے سے، باپ کو بچے سے، آدمی کو اپنی بیوی سے، بیوی سے اپنے شوہر کو، شوہر سے۔ زندگی میں ایک بڑا عجیب ایام دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی دنوں سے محفوظ رکھے، ایسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اور اس میں جہاں یہ پریشانی تھی وہیں سب سے بڑی پریشانی مسلمانوں کے لیے نماز ہی کی تھی۔ مسلمان یہی سوچتا ٹھیک ہے گھر سے باہر نہیں جائیں گے، ہفتے میں ایک بار یا دن میں ایک مرتبہ جا کر سبزی لے لیں گے، مگر نمازوں کا کیا ہوگا ہمارے؟ آپ 9 سے 10 تک چھٹی دیتے ہو دودھ لانے کے لیے، 9 سے 10 تک تو ہماری کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ہم دودھ لائیں گے، سبزی لائیں گے، گوشت لے کر آئیں گے، مگر نماز وہ کیسے پڑھیں گے؟ لوگوں کو پریشانی اس بات کی ہوتی تھی، اذانیں بند ہیں، نمازیں بند ہیں، مساجد بند ہیں، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء کیسے ہوگی، جمعہ کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کو ایسی پریشانی کی حالت میں بھی نمازوں کی فکر تھی۔ لوگ اپنے سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن بڑے بڑے بزرگ ادھر ادھر سے پولیس سے اپنی نظروں کو چھپا کر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے تھے کہ ہم جائیں گے مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو ہم بند ہونے نہیں دیں گے۔
باقاعدہ اللہ کے کئی ایسے بندے تھے جنہوں نے پورے 2 سال تک مسجد کو آباد رکھا۔ فجر میں بھی آیا کرتے تھے، جبکہ پورے علاقے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کب نکلتے تھے، کب جاتے تھے مسجد میں، کب جا کر نماز پڑھ کر آ جاتے تھے، اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ پولیس نے بھی دیکھا بار بار چچا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کتنا بھی روکو ڈر نہیں رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے بیماری کا۔ انہیں بھی احساس ہوا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بیماری میں تو عبادت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ کئی مرتبہ انہوں نے نماز پڑھنے جانے والوں کو آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کہا، کہا جاؤ نا دعائیں کرو، اپنے بھگوان سے دعا کرو کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا، سرکار کی طرف سے انہیں اس بات کی سختی تھی، اس سختی کا پالن تو کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں ان کا ضمیر یہ کہتا تھا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے لوگ ہیں، یہ مسجد میں جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے تو یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہمیں شوق نہیں ہے ڈنڈے مارنے کے لیے، ہمیں شوق نہیں ہے لوگوں کو گھروں میں بند کرنے کا۔ تو باقاعدہ کئی مرتبہ بڑے بڑے عہدیداران نے مسلمانوں سے کہا نماز پڑھو، دعائیں کرو کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے بھی ایسے وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا پریشان ہو جاؤ گے، دیکھیے کیسی بیماری ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہے ہیں، بچے پریشان ہیں، گھر بیچ کے پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ تب بھی باپ کہتا تھا نہیں بیٹا ہم چلے جائیں گے، مسجد میں جا کے ہماری موت ہو جائے، لیکن ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، گھر میں نہیں۔ واللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اتنا راسخ کر دیا، جن کو نمازوں سے اتنا عشق بنا دیا، نمازوں سے ان کے دلوں میں اتنی محبت داخل ہو گئی، دنیا کا کوئی خوف انہیں نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو جائے کسی وجہ سے، نماز پڑھنے کا ڈر، پریشانیاں ہو جائیں، کوئی بھی خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، کسی بھی چیز کا خوف ہو، لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تم پیدل چل رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہیں رک کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اگر رک گئے تو دشمن حملہ کر سکتا ہے، پیچھے سے لاٹھیاں پڑ سکتی ہیں، تو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو۔ اور رکبانا، یا اگر تم سواری پر ہو، کہیں سواری سے اتر کر تھوڑی دیر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اگر تم یہاں غفلت برتو گے، اتر جاؤ گے تو کسی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تو سواری پر ہی چلتے چلتے تم نماز پڑھ لو۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ نے یہ آسانی فرمائی، لیکن کہا کہ نماز پڑھو، چاہے جو حالت ہو نماز پڑھتے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب ظاہر سے بات ہے چلتے چلتے نماز پڑھنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ دشمن کا خوف بھی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اچانک کبھی ادھر سے ادھر سے کوئی آ جائے، تب مکمل چوکنا بھی رہنا ہے، بدن کی حرکت بھی ہو رہی ہے، تو کچھ چیزیں وہاں پر معاف ہیں۔ جو چیزیں عام نمازوں میں نہیں ہوتی ہیں، اب وہ چیزیں ان نمازوں میں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں معاف ہیں۔ ہو سکتا ہے نظریں ادھر ادھر چلی جائیں، یہ بھی معاف۔ پیدل چلنے میں، آگے پیچھے حرکت کرنے میں، یہ بڑی حرکتیں ہیں، اتنی حرکت نماز میں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں معاف۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بعض چیزوں کو معاف کر دیا لیکن نماز کو معاف نہیں کیا۔ تکبیر تحریمہ کہیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ پڑھیے، رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، تشہد کیجئے، سلام پڑھیے، یہ کام مکمل کر لیجئے۔ درمیان میں اگر کچھ چیزیں حالات کے حساب سے تم کو تبدیل کر لینا پڑے، کچھ حرکت کرنا پڑے، دائیں بائیں آگے پیچھے مڑنا پڑے، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ اگر
آپ کا راستہ اس سمت میں ہے، پیچھے دشمن موجود ہیں، وہ آپ پر حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر تو قبلہ ہے ہی نہیں، آپ ادھر جا رہے ہو، قبلہ تو ادھر ہے، ہم کو منہ تو ادھر کر کے نماز پڑھنا ہے، جانے کا راستہ تو ادھر ہے۔ تب کہا کہ ادھر منہ کر کے جا رہے ہو، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر منہ کرنے کی۔ اب قبلہ نہ بھی ہو آپ کی طرف، قبلے کی سمت بھی اگر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وسعت کے مطابق نظام بناتا ہے، نظام دیتا ہے، آپ کو مکلف بناتا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی عبادت کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم مامون ہو جاؤ، امن آ جائے، خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے۔ اب یہاں پوری پابندی کرو، تمہیں سکھایا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہنا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہو۔ تمہیں سکھایا ہے آگے پیچھے حرکت نہیں کرنا، اب آگے پیچھے حرکت نہیں کرنا ہے۔ جو پابندی تمہیں دی گئی ہے اب ایک ایک معمولی پابندی کا اہتمام کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب امن ہو جائے تو اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے۔ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خوف کا بھی ذکر فرمایا، خوف جنگوں کا بھی ہو سکتا ہے، خوف کسی بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، خوف گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے تو گھر والوں سے ڈر رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کو تکلیف ہے اپنے بیٹے سے، اب بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹا چھپ چھپ کر نماز پڑھتا ہے، کہیں باپ نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، پہلے سے ناراض ہیں۔ تو یہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنا چاہیے؟ اگر ایک رکعت نماز پڑھ لیا، اچانک باپ آ گیا تب کیا کرے گا؟ اگر ایسے صورت میں وہ نماز توڑ دیتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے دروازے کے پیچھے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن نماز ہے، نماز کی پابندی کرو۔ یہاں نہیں پڑھ سکتے پھر باہر جائیے، اپنے دوست کے گھر جائیے، مسجد میں جائیے، مسجد تو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے گھریلو حالات میں بھی کوئی خوف ہو، پریشانی ہو، تب بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی جماعت کے ساتھ وقت پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔